الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں تمہارے ساتھ مختلف قسم کی آزمائشیں پیش آئیں گی اور تمہیں مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، ابتلا امتحان میں ڈالا جائے گا، تمہاری جان کے معاملے میں، مال کے معاملے میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان سے، اور ان لوگوں سے جو شرک میں مبتلا ہیں، مشرکین ہیں، ان سے تم بہت ساری تکلیف دینے والی باتیں سنو گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ضرور سنو گے تم، بہت تکلیف دینے والی باتیں سنو گے۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ لوگوں نے یہ خیال کیا ہوا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، اور انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور انہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں فتنے یعنی امتحان میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ فتنے کا معنی اردو میں الگ سمجھا جاتا ہے، عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس سے آدمی کا امتحان لیا جائے۔ جیسے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ تو فتنہ اردو والا مفہوم نہیں ہے، معنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ زبان سے کہیں گے ہم ایمان لائے، اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں امتحان، آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ حالات اس لیے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو چھانٹ دے، اور پھر جب
خالص ایمان والے مضبوط لوگ جمع رہیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کفر کی طاقتوں کو مٹا دے گا۔ تو یہ سب حالات مسلمان کے لیے غیر متوقع نہیں ہیں، بلکہ مسلمان کو اس سے باخبر کیا گیا ہے۔ اور ایسے حالات میں استقامت جمع رہنا یہی ہے اہم چیز۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایمان کے بعد استقامت کا ذکر کیا گیا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت اختیار کی، جم گئے اس کے اوپر، تو ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ ایک صحابی نے مختصر اور جامع نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کر لے، جم جا بس۔ تو یہ حالات امتحان ہیں، اور جس چیز کی حفاظت کرنا ہے وہ ہے سب سے بڑھ کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارے اس ملک میں بھی بہت حالات ہیں، مختلف طریقوں سے حالات پیش آ رہے ہیں۔ حالات تشویش کا باعث بھی بنتے ہیں، لیکن پست ہمت، پست حوصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کام کیے بغیر ڈینگے مارنا چاہیے، جلسوں میں نعرے لگانا چاہیے، بے عقلی کی باتیں کرنا چاہیے، بے اصولی خلاف ورزی کر کے بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ صاحب ہم ہی کامیاب رہیں گے، نہیں، یہ حماقت ہے، نہ سمجھی۔ تو ہم میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی پست ہمت، پست حوصلہ نہیں ہونا ہے، وہ سمجھتے ہیں بس ہم تو ٹھیک ہیں، اب جب ہمارا جلسہ ہو تو نعرے جو چاہے لگاؤ، تقریر جو چاہے کرو، زندگی جیسی گزر رہی ہے ویسی ہی گزارو۔ نہیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمت حوصلہ تو مت ہارو، مگر اپنے عمل کی اصلاح کرو، اپنے طریقے کی اصلاح کرو، ورنہ دنیا میں اللہ کا قانون اس نظام کے مطابق کام کرتا ہے جو نظام اسباب اللہ نے اس دنیا کے لیے طے فرما دیا۔ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہ ایمان والا عمل محنت نہ کرے اور اس کے کھیت میں پیداوار ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب وہ عمل کے ساتھ اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرتا ہے، محنت کے ساتھ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک شخص نے سنا کہ ایک بادل سے کہا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ برسو، تو اس کو تعجب ہوا کہ بھئی یہ بادل ایک مخصوص شخص کے باغ پر برسنے کا اسے حکم ہو رہا ہے، تو یہ اس بادل کے پیچھے ہو لیا، اس باغ تک پہنچا تو دیکھا کہ باغ میں ایک خدا کا بندہ ہے جو اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور مٹی میں کام کر رہا ہے۔ یہ شخص رکا اور پھر دیکھا کہ بھئی بادل وہاں برسا اس کے باغ کے اوپر۔ پھر اس نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کے کا کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے یہ خاص طور پر یہ رحمت کی بارش آپ کے باغ پر برس رہی ہے؟ تو اس بندے نے بتایا کہ میں اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں،
ایک اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں اور ایک آئندہ کھیتی کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا واقعی تمہارا یہ عمل ہے جس کی برکت سے تمہارے اوپر، مگر وہ بندہ محنت تو کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ محنت نہ کریں، گھر میں سوتے رہیں، کام نہ کریں اور آپ کے حالات صحیح ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال پست ہمت، پست حوصلہ نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے عملی اختیار کرو، بلکہ یہ ہے کہ کام کرو، کیونکہ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نتیجہ دیتے ہیں۔ حاکموں کو گالی دینے سے، برا بھلا کہنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اسی لیے بزرگوں کی باتوں میں اکثر آتا رہتا ہے کہ اس میں اپنا وقت ضائع مت کرو، کیونکہ حاکم اللہ نے مسلط کیے ہیں۔ حاکم اللہ نے مسلط کیے ہیں۔ اگر کوئی مقامی پولیس کا عہدیدار اپنے حلقے میں ظلم کرنے لگے تو ہم اس سے بڑے عہدیدار سے رجوع ہوتے ہیں، کمشنر سے، ڈپٹی کمشنر سے، ڈائریکٹر جنرل سے، وزیر سے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ اس کا مقرر کیا ہوا۔ تو ایسے ہی یہ جو حاکم ہے یہ حاکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اسی لیے دعا میں ہم پڑھتے بھی ہیں اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسوں کو مسلط مت کیجیے جن کے اندر آپ کا ڈر نہ ہو اور جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے۔ تو بہرحال حاکموں کو گالی دینے، برا بھلا کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز توبہ استغفار ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ تمہارے جرم تو ایسے تھے کہ جو عذاب کو لانے ہی والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہمارا عذاب آیا تو روئے کیوں نہیں، گڑ گڑائے کیوں نہیں۔ تو توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر امت کا ایک چھوٹا سا طبقہ نمازی ہے، باقی بڑی تعداد ایسی ہے جو نماز سے غافل ہے۔ اور سناتا رہتا ہوں کہ بھائی جو خالص مسلمان آبادیاں ہیں، ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارا محلہ 100 نہیں 200% مسلمانوں کا ہے، یہ بول سکتے ہیں ہم، لیکن مسجد میں فجر میں امام صاحب کے پیچھے صرف 6 نمازی رہتے ہیں، صرف 6 نمازی۔ کیسے اللہ کی نصرت مدد آئے گی؟ تو سب سے پہلی چیز اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنا، رجوع اللہ، توبہ استغفار، اللہ کی بارگاہ میں تضرع۔ اگر امت میں اس کی ایک عام فضا بنے اور امت کی اکثریت اللہ سے رجوع ہو توبہ تضرع کے ساتھ، تو ایسے نتیجے سامنے آئیں گے جن کا ہم کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ پھر اس کے ساتھ عملی طور پر کام ہے، کوشش ہے، محنتیں ہیں۔ عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی 3 نمبر ہم عرض کرتے ہیں بنیادی طور پر۔
نمبر 1 رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز، روزہ، فرائض کی پابندی، حرام کو چھوڑنا، سود کو چھوڑنا، رشوت چھوڑنا، جو بھی محرمات ہیں ساری حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اور نمبر 2 ہے مسلمانوں کو تعلیم پر محنت کرنا ہے، اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنا ضروری ہے، اور اپنے بچوں کی تعلیم ایسے ماحول میں جہاں ان کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو، یہ مسلمانوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز ہے مسلمانوں کی معیشت۔ دشمنوں کی فکریں یہ ہیں کہ مسلمان معاشی اعتبار سے ایسا مفلس کنگال ہو جائے کہ سب سے نچلے درجے پر وہ رہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنی چال چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ان سے نہیں اللہ سے ڈرنا ہے، مگر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا ہے۔ پیسے کو ضائع کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، پیسے کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور جس محنت کا حکم دیا گیا ہے دین کی طرف سے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ مال کی اہمیت ہے، حدیث میں ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ویسے تو ملک میں مسلمانوں ہی کی بات نہیں ہے، سارے ہی لوگوں کی بات یہ ہے کہ ملک میں ایک طبقہ بہت مالدار ہو رہا ہے اور عام طبقہ معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کے عام لوگوں کا یہ حال ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کی حالت اور بھی زیادہ دیگر گو ہے، اور اس میں دوسروں کی جو کوششیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری غفلتوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، ہماری غفلتوں کو بھی بہت دخل ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے کے سر پہ ٹھیکرا پھوڑ دو اور سمجھو کہ سب انہوں نے ہی کیا، نہیں، خود ہماری غفلتیں ہیں، ہماری لاپرواہیاں ہیں۔ پوچھو، دین کا علم حاصل کرو۔ مال گندگی نہیں ہے، مال کو حدیثوں میں قرآن مجید میں خیر کہا گیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ مال ایک 2 دھاری تلوار ہے، اس کو صحیح استعمال کریں گے تو حدیث میں ہے کہ بہترین مددگار ہے دین کے لیے، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ کرو تو پھر انسان کو سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیز ہے۔ لیکن ضروری ہے انسان کے لیے مال، اس لیے مال کمانا دین میں منع نہیں ہے، مال کمانے کا حکم ہے اور مال کو صحیح طریقے پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ انسان کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے سوال نہ ہو 5، اور ان میں کیا ہے؟ ان میں 2 سوال مال کے متعلق ہیں کہ من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے حاصل کیا، کہاں پر خرچ کیا۔ آئی ٹی میں بھی بتانا پڑتا ہے نا، انکم ایکسپینڈیچر، آیا کہاں سے، گیا کہاں پہ، وہاں بھی بتانا، یہی 2 چیزیں بتانا ہے، وہاں بھی آیا کہاں سے، خرچ کہاں کیا۔ تو مال کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو اس قیامت کے دن سوال ہوتا اس کا، قیامت کے دن سوال ہو رہا ہے، عمر کے متعلق سوال ہو رہا ہے، مال کے متعلق سوال ہو رہا ہے۔ اس لیے 2 بڑی عبادتیں بھی، ایک جان کی ہے، ایک مال کی عبادت ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تو غرض مال اہم ہے، مال کو حلال طریقے سے کمانا ہے، کمانے کی محنت کرنا ہے، مال کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہ مال بچاؤ ہے، ڈھال ہے، یہ مال ذریعہ ہے بھلائیوں کا، یہ بہترین مددگار ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ تو یہ 3 کام بنیادی طور پر، سب سے پہلے اللہ سے رجوع ہے، توبہ استغفار، فرائض کی پابندی، نمبر 2 تعلیم پر محنت،
نمبر 3 معیشت کی حفاظت۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔